السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو شہزادے احمد نوری کی ہسٹری پر بنائی گئی ہے۔ شہزادے احمد نوری 19 دسمبر 1878 کو یلدیز محل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان عبدالحمید اور والدہ کا نام ترمیجگان قادن تھا۔ ان کے بھائی شہزادے محمد سلیم ان سے 8 سال بڑے اور بہن ذکیہ سلطان ان سے 6 سال بڑی تھیں۔ شہزادے احمد نوری نے اپنی ابتدائی تعلیم پرنسز اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے عثمانی ملٹری کالج میں داخلہ لے لیا، جس کے بعد عثمانی فوج میں رجمنٹ کے میجر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں کرنل اور بعد میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ انہیں یلدیز محل کی زمین پر ایک ویلا بھی مختص کیا گیا۔ شہزادے احمد نوری بہت حساس اور ہوشیار انسان تھے اور اس وجہ سے انہیں بدقسمتی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ شہزادے احمد نوری مصوری کا غیر معمولی ہنر بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک اطالوی مصور سے سبق لیا تھا۔ وہ شیشے پر رنگین تصویریں بھی بناتے تھے۔ 1900 میں شہزادے احمد نوری کی شادی فریح خانم سے ہوئی۔ فریح کے والد شاہی عثمانی فوج میں گھڑ سوار دستے کے میجر تھے۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی جب شہزادے نے مکتب تحصیل نامی لڑکیوں کے اسکول کا دورہ کیا، جو شہزادے باسی میں واقع ہے۔ فریح خوبصورت تھی، مزید یہ کہ اس کے خاندان کی شہزادے نوری کی والدہ کے ساتھ دوستی تھی۔ سلطان عبدالحمید کو اپنی بہو بہت پسند تھی۔ 1905 میں انہوں نے ہرنیا کی سرجری کے بعد اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنے پر اسے سونے کے تمغے سے نوازا۔ ہوا کچھ یوں کہ گاڑی میں موجود ایک پیکج کو شہزادے احمد نوری بم سمجھے اور گاڑی سے کود گئے۔ تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پیکج ایک یتیم بچے کا تھا، لیکن چھلانگ کی شدت کی وجہ سے شہزادے احمد نوری کو ہرنیا ہو گیا۔ اگرچہ اس کی سرجری ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی موت تک اس بیماری کا شکار رہے۔ شہزادے احمد نوری فریح سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ 1919 میں فریح شہزادے کے ایک فعل پر ناراض ہو گئیں اور اپنا ویلا چھوڑ کر ایک دوسری حویلی میں آباد ہو گئیں اور اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہنے لگیں۔ 27 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید کی معزولی کے بعد شہزادے احمد نوری استنبول ہی رہے۔ ان کے پورے خاندان کو یلدیز محل سے نکال دیا گیا تھا اور ان میں سے اکثر کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی۔ شہزادے احمد نوری اور شہزادے سلیم ابتدائی طور پر اپنی بہن ذکیہ سلطان کی حویلی میں آباد ہو گئے، یہاں تک کہ شہزادے احمد نوری کو ایک دوسری حویلی الاٹ کر دی گئی۔ 1924 میں جب تمام شاہی خاندان کو جلا وطن کیا گیا تو شہزادے احمد نوری اس وقت 46 سالہ کرنل تھے۔ شہزادے احمد نوری کی بیوی فریح، جو پہلے ہی اپنے شوہر سے الگ رہ رہی تھیں، طلاق لے کر استنبول رہ سکتی تھیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور کہا، میں نے آقا کی روٹی کھائی ہے، میں انہیں جلا وطنی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ شہزادے احمد نوری کے ساتھ نیز فرانس چلی گئیں۔ جنوری 1925 میں شہزادے احمد نوری نے یہودی وکیل سامی گنزابر کو پاور آف اٹارنی دے دیا تاکہ ترک سرزمین اور دیگر مراعات حاصل کر سکیں۔ جلا وطنی میں شہزادے احمد نوری مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ان کا یلدیز محل کا ویلا ضبط کر لیا گیا تھا اور دوسری حویلی سے ان کو جو تھوڑی سی رقم ملی تھی وہ تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گئی۔ اس دوران ایک نوجوان یونانی آدمی سے نیس میں ان کی ملاقات ہوئی، جس سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اس نے شہزادے احمد نوری کو ایک خاص رقم دے کر مدد کی۔ شہزادے احمد نوری مصوری اور فن تعمیر میں بھی ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ فرانس کے ایک فلم تھیٹر میں پیانو بھی بجاتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے شہزادے احمد نوری ایک دکھی حالت میں چلے گئے۔ 1940 میں ان کی بیوی فریح کا انتقال ہو گیا اور انہیں دمشق کی ایک مسجد میں دفن کیا گیا۔
اگست 1944 میں شہزادے احمد نوری فرانسیسی شہر کے ایک پارک میں بھوک اور بیماری کی وجہ سے 67 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ پولیس کو ان کی جیب سے ایک خط ملا جس میں شہزادے احمد نوری نے لکھا تھا کہ اگر میں مر گیا تو کسی پر الزام نہ لگانا کیونکہ میں بھوکا ہوں۔ میں ایک فلم تھیٹر میں پیانو بجا کر روزی کما رہا تھا۔ اب مجھے یہ نوکری بھی نہیں مل رہی۔ تم مجھے مسلمان کی حیثیت سے دفن کر دو۔ شہزادے احمد نوری کو فرانس میں ہی یتیموں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ شہزادے احمد نوری کی ہسٹری کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔